بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ الف لام میم صاد ہے۔ یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ لوگوں، ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دی ہیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر طاقت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے، ذلیل اور راندہ، یاد رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا، ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا
پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقویٰ کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو کہ وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے اے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افترا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اس کے لیے خاص رکھ کر اسی کو پکارو، تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا کے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔
اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں؟ ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقعہ منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا، جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے، پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا، تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے، ہم مجرم ہیں تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ سن لو، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور ہم اس باب میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ یہی جنت ہے، اس کے تم اپنے ایمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر۔ فرمایا، ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو بے اختیار کہیں گی کہ پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ ان سے کہیں گے کہ تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے۔ ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ جنت کے لوگوں، تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے خوف ہے اور نہ تم کبھی غم زدہ ہوگے۔ اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آوازیں دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی اونڈیل دو، یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو۔
وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس وقت اے پیغمبر، ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر جو ایمان لائیں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ پھر کیا کوئی ہمارے سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں؟ افسوس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ افتراء یہ کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں۔ لوگو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مطمئن ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں میںہ برسا دیتے ہیں، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگون پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے۔
عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنو مند کیا، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی اور زمین میں تمکن عطا فرمایا، تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو، سو اللہ کی شانوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اس پر ان متکبروں نے کہا، لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آخر ایک سخت تھرتراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندھے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی۔
جس طرح کے برسانے کا حق تھا، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ اور نہ ہر رستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے، لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ آخر ایک سخت تھتراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے مامون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگ اس سے مامون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے مامون رہے تھے؟ سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں سبق لیتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔
یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔